اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آمین یا رب العالمین۔ اللہم اجعلنا من المؤمنین الصادقین وارزقنا تلاوت القرآن وعمل به وانصرنا علی انفسنا وعلی کل باطل آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں سچے مومنوں میں شامل فرمائیے، قرآن کی تلاوت اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہمیں اپنے نفس اور ہر باطل کے مقابلے میں کامیابی عطا فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری بہنیں؟ اللہ سے امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ پچھلے لیکچرز بہت اچھے سے سمجھ آ رہے ہوں گے۔ کسی نے مگر مجھے فیڈ بیک نہیں دیا کہ لیکچرز کیسے ہیں، کیسے لگ رہے ہیں، کیسے سمجھ میں آ رہے ہیں۔ اگر کوئی کمی پیشی ہے تو اس کو کس طرح پورا کیا جائے، مجھے کسی نے فیڈ بیک نہیں دیا ابھی تک، تو پلیز کوشش کریں کہ اپنے کامنٹس میں کوئی مجھے بات لکھیں کہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے یا نہیں، یا تو مجھے میرے جو گروپ ہے اس میں ضرور بتائیے، تو مجھے انتظار رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 61 سے شروع کر رہے ہیں اپنے لیکچر کو۔ پچھلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تیار رہو جنگ کے لیے ہمیشہ، اور آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آیت نمبر 61 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر وہ صلح کی طرف جھکے تو تم بھی صلح کی طرف جھک جاؤ، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، یقیناً وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ یہاں یہ حکم دے رہے ہیں، پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ جنگ کا حکم دے رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر کوئی تم سے صلح کرنا چاہے تو تم اس سے صلح کر سکتے ہو۔ صلح میں کوئی مزاحمت نہیں ہے، مضائقہ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ دوسرا لڑنا نہیں چاہ رہا اور تم اس سے لڑو۔ اگر دوسرا صلح کرنا چاہ رہا ہے، اپنے ہتھیار ڈالنا چاہ رہا ہے، تو تم بھی اس سے صلح کرو اور جنگ مت کرو۔ 62 آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی بات کو کمپلیٹ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اگر وہ آپ سے دغابازی کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، اسی نے آپ کی مدد کی ہے مومنوں سے اور آپ کی تائید فرمائی ہے۔ یعنی اگر ان کے دل میں جھوٹ ہے، ان کے دل میں منافقت ہے، جو آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ پیچھے سے آپ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے۔ اگر وہ صلح کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس سے صلح کر سکتے ہیں، اور اگر وہ لوگ دھوکے باز نکلے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے مدد کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پروٹیکشن بھی کریں گے اور آپ کے بدلے کا جواب بھی لینے پہ قادر ہیں۔ آیت نمبر 63 بہت ہی پیاری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ڈالی۔ زمین میں جو کچھ ہے آپ اگر سارا کا سارا بھی خرچ کر ڈالتے تب بھی آپس میں نہ ملا سکتے، یہ تو اللہ ہی تعالیٰ ہے کہ ان میں الفت ڈالی، وہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنا بہت بڑا احسان مسلمانوں پر گنوا رہے ہیں کہ جب یہ لوگ سب مسلمان ہونے لگے، الگ الگ قبیلے کے لوگ تھے، الگ الگ جگہوں کے لوگ تھے، الگ الگ شہروں کے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے درمیان الفت میں نے ڈالی۔ یعنی ہر انسان جو ہے اپنے دماغ کا تھا، اپنے کلچر سے آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے الفت ڈال کے آپس میں ان کے محبت ڈال کے بعد دیکھے نا، مہاجرین جب مدینہ آئے تو انصار نے انہیں کس طرح اپنے بھائیوں کی طرح ویلکم کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ڈالی ہوئی محبت تھی، اللہ تعالیٰ کی ڈالی ہوئی جو الفت تھی ان کے دلوں میں، جو یہ لوگ سب مل کر رہے، اپنا سارا مال، اپنا سارا اسباب، اپنا گھر آدھے آدھے تقسیم کیے ان لوگوں نے آپس میں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی محبت سب کے دلوں میں تھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سارا مال بھی دنیا کا اگر آپ خرچ کر دیتے نا، جب بھی یہ نہیں مل سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں الفت نہیں ڈالتا۔ تو میری پیارے بہنوں اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ اس بات سے ہم نے یہ سیکھا کہ جو بھی لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کے دلوں میں ہمارے دل میں ان کے لیے الفت نہیں ہے، ان کے لیے خیر خواہی نہیں ہے، ان کے دل میں ہمارے لیے خیر خواہی نہیں ہے، رشتے پاس کے ہیں یا دور کے ہیں یا جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے بغض کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے کینے کو دور کر دے اور آپس میں محبت ڈال دے، الفت ڈال دے، تو اللہ تعالیٰ ہر کام کرنے پہ قادر ہے، ہر چیز کرنے پہ قادر ہے۔ دل سے دعا کریں، دل سے اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے پہ قادر ہے۔
دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنا دے، انہیں میرے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنا دے، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ لازمی انشاءاللہ قبول کریں گے۔ 64 آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمت دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور ان مومنوں کے لیے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، تو یہ صرف وہ مومن نہیں ہیں جو اس زمانے میں تھے، آج تک کے مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ یعنی ہمیشہ ہمیشہ ہمارے مددگار اللہ تعالیٰ ہیں، ہمیشہ پہلے دن سے آج تک جتنے مومن ہیں اور پھر قیامت تک جتنے مسلمان ہیں، سب کے مددگار اللہ تعالیٰ ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے مدد ہمیشہ اپنے لیے اور سب کے لیے طلب کرتے رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 65 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلائیے۔ اچھا، جہاد کا شوق دلائیے۔ اس وقت جو ہے جہاد بالسیف تھی، یعنی تلوار سے جہاد کی جاتی تھی، جو سب سے مشکل جہاد ہے، سب سے خطرناک ہے، جان کا خطرہ ہوتا ہے اس میں انسان کو، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو جہاد کا شوق دلائیے۔ جب بھی کوئی جنگ ہوتی، کوئی غزوہ ہوتی، تو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو اس کے بارے میں بتاتے کہ دیکھو جہاد کرو گے تو تمہارے کیا کیا فائدے ہیں، جنت کے بارے میں بتاتے، جو انعامات انہیں ملیں گے ان کے بارے میں انہیں بتاتے۔ غزوہ بدر کے موقع پہ جب دیکھا کہ اتنے زیادہ لوگ موجود ہیں جنگ کرنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ ایسی جنت میں جانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور یہ امید ظاہر کی کہ وہ جنت میں بہت جلد جانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس میں جانے والے ہو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور کھجوریں نکال کر کھانے لگے، پھر جو بچی انہیں ہاتھ سے پھینک دیں اور کہا ان کے کھانے تک میں زندہ رہا تو یہ تو بہت طویل زندگی ہو جائے گی۔ پھر آگے بڑھے اور داد شجاعت دی، یعنی کہ بہادری کے ساتھ لڑنا شروع ہو گئے۔ کھجوریں کھا رہے تھے، انہوں نے تھوڑی سی کھائیں اور باقی پھینک دی کہ اگر ان کو کھانے کے لیے میں رکا تو بہت لمبی زندگی ہو جائے گی، مجھے تو جنت میں جانا ہے، اور بہت شجاعت سے لڑنے لگے اور شہادت نصیب ہوئی انہیں۔ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ جہاد کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ہمارے زمانے میں آج کل سب سے امپورٹنٹ جو جہاد ہے وہ جہاد بن نفس ہے، اپنے نفس سے لڑنا، کیونکہ ہم دوسرے لوگوں کا نام تو لگاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے کر رہے ہیں، اصل میں ہمارا اپنا دل چاہ رہا ہوتا ہے، اس لیے ہم انڈر پریشر آتے ہیں۔ انڈر پریشر کسی کے نہیں آنا، یہاں تک اپنے نفس کے بھی انڈر پریشر نہیں آنا انشاءاللہ، اور جہاد کرنا ہے، لڑنا ہے اپنے نفس سے، تمام برائیوں سے، تمام فتنوں سے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ سے شہادت کی موت مانگنی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بستر پہ ہمیں شہادت کی موت دینے پہ قادر ہے انشاءاللہ۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ شہادت کی موت عطا فرمائے، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت کو کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر آپ میں سے 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، یعنی صبر اتنی بڑی طاقت ہے کہ 20 اگر آپ میں سے صبر کریں گے تو 200 لوگوں پر غالب ہوں گے، کیونکہ جو برائی کی طرف ہوتے ہیں نا ان کے اندر صبر نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے اوپر اللہ توکل نہیں ہوتا نا ان کے اندر، تو ان کے اندر صبر بھی نہیں ہوتا، ان کے اندر بے چینی ہوتی ہے، بہت جلدی وہ پیچھے پلٹ جانے والوں میں سے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اگر آپ میں سے 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کیونکہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں، انہیں عقل نہیں ہے، انہیں سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، کافروں کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے۔ ثابت قدمی کا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر صرف 100 بھی ثابت قدم ہے تو 1000 کافروں پر غالب ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچیں کہ صرف ثابت قدمی کی ضرورت ہے، صرف اللہ توکل کی ضرورت ہے، یہ ہزاروں کی تعداد میں جو کافر ہمارے سامنے ہیں نا، جو فتنے ہمارے سامنے ہیں، جو برائیاں ہمارے سامنے ہیں، ہم سب کو ہرا سکتے ہیں، سب کو ہم پست کر سکتے ہیں، صرف ہمارے اپنے اندر ثابت قدمی ہونی چاہیے، ہمارے اپنے اندر اللہ توکل اور صبر ہونا چاہیے انشاءاللہ، اور جمے رہنا ہے، جہاد کرتے رہنا ہے برائیوں کے خلاف انشاءاللہ۔ اچھا، جب یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تو صحابہ کرام پہ تھوڑی گراں گزری، اور انہوں نے کہا ایک مسلمان 10 کافروں کے لیے، 20 200 کے لیے، اور 100 1000 کے لیے کافی ہیں، کہ مقابلے میں کافی ہیں۔ اگر اتنی مسلمانوں کی تعداد ہو تو جہاد ان کے اوپر فرض کیا اللہ تعالیٰ نے، تو یعنی اگر یہاں دیکھا جائے تو 1 اور 10 کا تناسب تھا کہ 1 مسلمان اور 10 کافر، تو جہاد فرض کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے آیت میں تخفیف کی اور اللہ تعالیٰ ہلکا کر رہے ہیں بات کو اور فرما رہے ہیں
اچھا اب تمہارا رب بوجھ ہلکا کرتا ہے تمہارا، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتواں ہیں، پس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے یعنی جہاد کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب ہوں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب ہوں گے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 1 اور 2 کا تناسب مقرر کر دیا، یعنی کہ 100 مسلمان 200 کافروں سے جنگ کریں گے، اگر 100 مسلمان ہوں اور 200 کافر ہوں تو ان کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد فرض کر دی۔ آیت نمبر 67 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کے ہاتھوں میں قیدی نہیں چاہیے جب تک کہ ملک میں اچھی خون ریزی کی جنگ نہ ہو جائے، تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ زور آور اور با حکمت ہے۔ جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے یہاں کہ جنگ بدر میں 70,000 جو تھے ان کے سردار مارے گئے اور 70,000 قیدی بنا لیے گئے۔ تو پھر کیا ہوا کہ مدینہ جا کے آپس میں ڈسکشن ہوئی کہ ان 70,000 قیدیوں کا کیا کیا جائے، انہیں قتل کر دیا جائے، فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ آپس میں جب مشورہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ سب لوگ فسادی ہیں، یہ لوگ سب لوگ شدید کافر لوگ ہیں، یہ بہت مشکل ہے کہ ایمان لائے، تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ انہیں اگر آزاد چھوڑا گیا تو یہ ملک میں فساد کریں گے، یہ ایمان والوں کو دوبارہ تنگ کرنا شروع کر دیں گے، کفر پھیلائیں گے، تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ جبکہ حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا کہ انہیں فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے اور اس مال کو جو ہے دوبارہ جنگ کی تیاری میں لگایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے حضرت ابو بکر کے ساتھ گئی اور انہوں نے ان لوگوں کو فدیہ دے کے چھوڑ دیا۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی یہ آیت نازل ہوئی کہ ان لوگوں کو قتل کر دینا چاہیے تھا، ان لوگوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ وہ لوگ فساد کرنے والے تھے اور ملک میں دوبارہ سے کفر پھیلانے والے تھے۔ اس وقت کیونکہ کفر کا غلبہ تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب جب مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا ہے اور جو کافر پکڑے جائیں تو پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ انہیں فدیہ دے کے چھوڑ دیں یا انہیں قتل کر دیں۔ جو موقع محل ہے، جو کفر کی پوزیشن ہے، جو قیدیوں کی پوزیشن ہے، اس کے مناسبت سے اس کو دیکھ کے آپ جیسا فیصلہ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر پہلے سے ہی یہ بات اللہ کی طرف نہ لکھی ہوئی ہوتی تو جو کچھ تم نے کیا ہے اس بارے میں تمہیں کوئی بڑی سزا ہوتی۔ اللہ اکبر، یعنی مفسرین میں کچھ اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے کہ اگر پہلے سے ہی اللہ کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو یہ بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مال غنیمت حلال تھا، مال غنیمت لینا گناہ نہیں ہے، جرم نہیں ہے، اگر مال غنیمت لے لیا، فدیہ لے لیا تو کوئی بری بات نہیں ہوئی۔ اور یہ بھی ہے کہ بدر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت لکھ دی ہے، اگر مغفرت نہیں لکھی ہوئی ہوتی اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے فدیہ لینے پر، تمہارا ان لوگوں کو چھوڑ دینے پر اللہ تعالیٰ سزا دیتے۔ آپ دیکھیں کہ اس طرح کی آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی جو ان کے اپنے ہی اگینسٹ جاری ہیں، جو ایک اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے نبی، چہیتے نبی کے کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں انہیں کہ تم نے جو کیا یہ غلط کیا۔ کتنا مشکل ہوتا ہوگا انہیں لوگوں کو یہ بتانا بات کہ اللہ تعالیٰ دیکھو میرے بارے میں ایسے کہہ رہے ہیں۔ ہر بات جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی سائڈ لی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمیں قرآن میں تنقید بھی نظر آتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ آپ نے جو کیا یہ صحیح نہیں کیا۔ یعنی ہر چیز کے مالک اللہ تعالیٰ ہے اور ہر چیز صحیح اور غلط بتانے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اور یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، یہ رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو فیصلہ کرو تو کس طرح کا فیصلہ ہونا چاہیے تمہارا، یہ ہماری سمجھ کے لیے ہے۔ 69 آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بس جو کچھ حلال اور پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے خوب کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ آیت نمبر 70 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ تلے قیدیوں سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا اور پھر گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہاں قیدیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے میسج بھجوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کہ اگر اللہ
تعالیٰ نے دیکھا کہ تمہارے دلوں میں نیک نیتی ہے، اسلام کی طرف جھکاؤ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا تمہارا ارادہ ہے، تمہارا دل اس طرف مائل ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ تم سے جو چیزیں لی گئی ہیں، مال غنیمت تمہارے سے لیا گیا، تم سے فدیہ لیا گیا، تمہارے اوپر جو ظلم کیا گیا، اس سے سب کچھ بہتر تمہیں دے دے گا، اسلام کی ہدایت تمہیں دے دے گا، اور ہدایت لانے کے بعد سب عزت دولت اور سب کچھ تمہیں ملے گا، سب سے بڑھ کر جنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور ہدایت، اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی تمہیں، پھر تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید جاننے والا ہے، نیتوں کو جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں خوشخبری سنا رہے ہیں ان لوگوں کو جو قیدی تھے اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کے دل میں یہ بات آئی ہوگی اس وقت کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو نیک نیتی سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں ایمان لے آئے تاکہ یہ سارے گناہ ہم سے دھل جائیں انشاءاللہ۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دلوں کی حال اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، اپنے دلوں کو نیک کریں، اپنے دلوں میں نیک نیتی لائیں دوسرے کے لیے، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے پہ قادر ہیں، ہر نعمت عطا کرنے پہ قادر ہے، مغفرت کرنے پہ قادر ہے، اور جنت عطا فرمانے پہ قادر ہے۔ 71 میں آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اگر وہ آپ سے خیانت کا خیال کریں گے تو اس سے پہلے خود اللہ تعالیٰ کی خیانت کر چکے ہیں، اگر اس نے انہیں گرفتار کروایا، اور اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پچھلی آیت میں قیدیوں کو خوشخبری سنائی تھی، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ اظہار تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، مگر ان کے دل میں دھوکہ ہوتا ہے، دھوکے بازی ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے پہلے ہی دھوکے بازی کر چکے ہیں، انہوں نے کفر و شرک کیا اللہ تعالیٰ سے، اس خالق سے، مالک سے جس نے انہیں پیدا کیا، رزق دیا، انہیں یہ جان بخشی، انہوں نے کیا کیا، اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے اور اس کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، تو وہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، تو ان کے سے زیادہ افسوس کرنے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ فیصلہ کر دیا، انہیں گرفتار کروا دیا ہے، اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے، اور اللہ تعالیٰ اینڈ میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں، اور سب چیزوں کی حکمت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب یہ ہماری سورہ کمپلیشن کی طرف جاری ہے، اور ہجرت کی باتیں اللہ تعالیٰ نے شروع کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، کافی طویل آیت ہے ہماری، آیت نمبر 72۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ ایمان لائے ہیں، ہجرت کی ہے، اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا ہے، اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی ہے، ان کی مدد کی ہے، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یعنی یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ مہاجرین کی بات ہو رہی ہے اور انصار کی بات ہو رہی ہے، یہ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ پھر فرما رہے ہیں اور جو لوگ ایمان تو لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی، آپ کے لیے ان کے پاس کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ انہیں ہجرت کر لینی چاہیے تھی، مکہ سے مدینہ آ جانا چاہیے تھا، یعنی ایک دیار کفر سے دیار ایمان میں آ جانا چاہیے تھا، اللہ کی طرف آ جانا چاہیے تھا انہیں۔ پھر کنٹینیو کر رہے ہیں آیت کو، ہاں اگر وہ آپ سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو آپ ان کی مدد ضرور کیجیے، سوائے ان لوگوں کے جن کے آپ اور جن کے بیچ میں عہد و پیما ہو، یعنی جو لوگ ہیں جو مسلمان ہیں وہ چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ کسی قوم کے لیے ان سے جنگ کریں، اور اس قوم کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوا ہو کہ آپ ان سے جنگ نہیں کریں گے، تو آپ ان سے جنگ نہ کریں، کیونکہ پہلے ہی آپ نے ان سے معاہدہ کیا ہوا ہے، تو کسی کے لیے بھی ان سے جنگ نہ کی جائے، اپنا معاہدہ نہ توڑا جائے۔ پھر آیت کو کمپلیٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والے ہیں آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 73، کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد ہوگا، یعنی کافر ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، کہیں کے بھی کوئی بھی کافر ہو سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ آج کل یہ دیکھنے میں بہت آسانی سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی بھی کافر ہو وہ سب مل کے ایک ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں کو بھی یہ حکم دے رہے ہیں کہ مسلمان بھی جہاں کہیں بھی ہوں وہ سب ایک ہو جائیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی مہاجرین اور انصار کی بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ آئے اور مہاجرین آئے اور انصار نے ان کی مدد کی، تو یہ لوگ سچے مومن ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے بخشش ہے، بہت زیادہ عزت ہے۔ پھر فرما رہے ہیں آخری آیت اس پورے ہماری بہت ہی خوبصورت سی سورہ کی، آیت نمبر 75، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا، بس یہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں،
اور رشتے ناتے والے ان میں سے بعض سے زیادہ نزدیک ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. بے شک. اچھا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے بعد میں ہجرت کی. پہلے ہجرت کر کے لوگ چلے گئے، کچھ رہ گئے، تو اللہ تعالیٰ پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. جو چھوڑا ہے، جو وہاں پہ رہ گئے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے بعد میں ہجرت کر لی تو وہ بھی تمہارے ساتھ ہیں. اور بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں. بے شک یہ ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی نیتوں کی وجہ سے ہی ہے. تو بہنوں، یہ تھی ہماری بہت ہی پیاری سورہ الانفال. بہت سارے اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں لیسنز دیے. ہم ہر لیکچر میں لیسنز کے بارے میں سیکھتے ہوئے آئے، پڑھتے ہوئے آئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ساری باتیں جو ہم نے اس سورہ میں پڑھی وہ ہم گرہ میں باندھ لیں گے اپنے، اور کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہر لمحے کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس لیکچر میں جو امپورٹنٹ بات مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ تھی کہ مسلمانوں میں یکجہتی بہت زیادہ ضروری ہے. مسلمانوں کو ایک ساتھ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر مسلمانوں میں آپس میں تفرقے پڑے رہیں گے تو وہ کبھی بھی کافروں کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے، کبھی بھی وہ ان کے خلاف جم کے کھڑے نہیں ہو سکتے، ان سے جیت نہیں سکتے. جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم اپنے مسائل سے ہی نہیں نکل پاتے ہیں کہ ہم جو فتنے ان سے لڑ سکیں، ایک ساتھ جمع ہو کے جو برائیاں ہیں ان سے لڑ سکیں، مسلمان جہاں پریشانیوں میں انہیں ان سے نکال سکیں. ہم لوگوں میں اتنی یکجہتی بھی نہیں ہے. پھر جو مجھے بات سمجھ میں آئی وہ اللہ توکل ہے کہ اللہ توکل بہت زیادہ ضروری ہے. ہر معاملے میں، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھڑے رہنا ہے انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ رہے گی. پھر جہاد فی سبیل اللہ کی اللہ تعالیٰ یہاں پہ حکم دے رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ ترغیب دیجئے لوگوں کے وہ جہاد کریں. تو بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس وقت جہاد کا حکم دیا، رہتی دنیا تک جہاد کا حکم ہے. اور ہمارے لیے جہاد ہے مختلف چیزوں میں. جہاد کا مطلب پھر بتاتی چلوں جد و جہد کے ہیں، یعنی اپنی کمفرٹ زون سے نکل کے اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کرنا، فتنوں سے لڑنا، برائیوں سے لڑنا، برائیاں ختم کرنا، نیکی پیدا کرنا، سہولتیں لوگوں کے لیے پیدا کرنا، صبر کرنا، تمام برائیوں کو، یعنی تمام فتنوں کو، تمام جتنی جو کفر اور شرک چاروں طرف پھیلا ہوا ہے ان سے اپنے آپ کو روکنا، اپنے بچوں کو روکنا، اپنے آس پاس کے لوگوں کو روکنا، اپنی یعنی جتنا جہاں تک جو کوئی کر سکتا ہے، جتنی جس کی بساط ہے اس سے اس کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا. تو جتنا جو کوئی کر سکتا ہے اللہ کی راہ میں جہاد، جد و جہد کر سکتا ہے وہ ضرور کرے، کیونکہ اس کا ہم سے ضرور سوال ہوگا. تو بہنوں، اپنے آس پاس جو برائی دیکھیں اسے روکنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے دین کو عام کریں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو عام کریں، خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھائیں. اور پھر ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے، تفسیر ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں، اور اسے خود بھی سیکھیں اور آگے بھی لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آیتیں بتائیں تاکہ لوگ برائیوں سے بچ سکیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس جہاد میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو سکیں انشاءاللہ. اللہ سے امید ہے کہ ہم سب اپنے اپنے حصے کی جہاد کریں اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں سرخرو ہو سکیں انشاءاللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ ان کے لیے جنت الفردوس اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور جنت ایسی جنت جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، تو کتنی خوبصورت ہوگی. آپ سوچیں، یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ سوچیں کہ ہمیں کیا چاہیے، اپنے جو گولز ہیں انہیں سیٹ کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے جد و جہد کریں. اللہ تعالیٰ قبول کرنے پہ قادر ہیں بے شک. یہاں ہماری بہت ہی پیاری سورہ اختتام پہ پہنچتی ہے. اللہ سے امید ہے کہ ہم عمل کے پوائنٹس ہم نے پوری سورہ کے نوٹ ڈاؤن کیے ہوں گے، اور پھر بہترین طریقے سے خود بھی عمل کریں گے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں گے ضرور، اور کوشش کریں گے کہ باقی لوگ بھی انشاءاللہ عمل کریں. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ازواجہ و ذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.